مہمان کرام، میں سب سے پہلے جناب ماسٹر مجاہد صاحب اور یہ انجمن فلاحی ملت کے صدر بھی ہیں، بہت سارے چیزوں کے ذمہ دار بھی ہیں، یہ ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لہذا پڑھنا پڑھانا یہ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تعلیم، ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو، چاہے دنیا کی تعلیم ہو، چاہے وہ مدرسے کی تعلیم ہو، چاہے اسکول کی تعلیم ہو۔ ہر بچے کو اور بڑے کو، جوان کو، چھوٹے کو، ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجیے کیا پڑھنے والا، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے برابر، کیونکہ ایک جاننے والا ہے، ایک نہ جاننے والا ہے، ایک جاہل ہے، ایک پڑھا لکھا ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچیے تو صحیح، ایک آدمی نابینا ہے، ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے اور ایک آدمی دیکھ سکتا ہے، دنیا کی خوبصورتی کو، دنیا کے نظارے کو، دنیا کے اچھے اچھے باغ کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک نہ دیکھنے والا اور ایک دیکھنے والا ذرا بتائیں برابر ہو سکتا ہے؟ کہیں بالکل برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک جاہل آدمی جو کچھ نہیں جانتا ہے، نہ دنیا سے اس کا تعلق ہے، نہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہے، اور ایک جاننے والا جو دین کے بارے میں بھی جانتا ہے اور دنیا کے بارے میں بھی جانتا ہے، یہ بالکل برابر نہیں ہو سکتا۔ جاننے والے کی اہمیت اور نہ جاننے والے کی اہمیت برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ کتابوں کے پلٹ کر کے دیکھیے، بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھ کر کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جنہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے اور تعلیم یافتہ ہوا ہے اور وہ پڑھ کر کے آگے بڑھا ہے، ان کا نام کتابوں میں آج تک روشن ہے اور ان کی مثالیں بیان کی جاتی ہے، کیوں بیان کی جاتی ہے؟ کیوں یہ تعلیم یافتہ ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، انہوں نے محنت کیا ہے، دنیا میں رہنے سے بھی اور دین کے رہنے سے بھی محنت کی ہے، تب وہ آگے بڑھا ہے۔ لوگ اس کی مثال بیان کرتے ہیں، نام لیتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص ہے، انہوں نے پڑھا تو آج ترقی کیا، اور ترقی وہی کرتا ہے جس کے پاس تعلیم ہوتی ہے۔ تعلیم جس کے پاس ہوتی ہے وہی ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ آج اگر آپ ہوٹل میں بھی چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو فرمان مانگے گا کہ کہاں تک پڑھے لکھے ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے لائن میں بھی چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو پوچھے گا کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، کتنا پڑھ کے آیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچے کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹے کو، اپنے رشتے داروں کو، اگر آپ ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بھی آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے کہ دنیا والے دیکھیں کہ بلا کا بچہ ہے، بلا کے گاؤں کا رہنے والا ہے، محلے کا رہنے والا ہے، وہ کہے گا کہ نہیں، اس کے ماں باپ نے محنت کیا ہے، گاؤں والوں نے محنت کیا ہے، محلے والوں نے محنت کیا ہے، انجمن والے نے محنت کیا ہے، قبیلے والوں نے محنت کیا ہے۔ صرف پڑھنے والے کا نام نہیں ہوتا ہے، گھر والے کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورے گاؤں والوں کا نام ہوتا ہے، پورے گاؤں والوں کا نام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سے کئی بچے ڈاکٹر بنے ہیں، تو ذرا سوچیے صرف اسی کے ماں باپ کا نام روشن ہے؟ نہیں، بلکہ کہاں کا بچہ ہے؟ پنجاب کا بچہ ہے، کہاں سے تعلیم حاصل کیا ہے، کہاں رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، اور اس کا بچہ MBBS کر لیا ہے، ڈاکٹر کر گیا ہے۔ تو یہ صرف ماں باپ کا نام نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کا نام روشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورے گاؤں کے نام کو روشن کرتا ہے۔ یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ماسٹر مجاہد صاحب نے بہت اچھا کام کیے ہیں، ہمیں ان کے قدم و قدم ملا کر کے کرنا ہے۔ اگر ہمارا بچہ، اگر ہمارے یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے،
کہ ہمارے نوجوان یوں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں گاؤں میں پڑھنے لکھنے کا کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی اچھا اسکول نہیں ہے، اس میں کوئی کلکتہ میں بس گیا، کوئی دلی میں بس گیا، کوئی ممبئی میں بس گیا، لیکن اب تو ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے پہلے گاؤں میں کیا نہیں ہے، ہر چیز آپ کا موجود ہے، آپ کے یہاں کئی اسکولیں مل جائیں گے، مدرسے ہیں کئی، بچوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے۔ اگر آج کے زمانے میں اور آج کے ماحول میں اگر کوئی نوجوان شکایت کرتا ہے کہ نہیں پیرا میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ غلط شکایت کرتا ہے، غلط شکایت کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچے کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچے کو حافظ بنا دیجیے، عالم بنا دیجیے، مفتی بنا دیجیے، کہ آپ کو کوئی کتاب میں نہیں ملے گا مفتی بنانا فرض ہے، آپ کو کوئی کتاب میں نہیں ملے گا کہ عالم بنانا فرض ہے، کوئی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حافظ بنانا فرض ہے۔ نہیں، اتنا تعلیم دے دینا، اتنا سکھا دینا کہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، اتنا سکھا دینا اچھا کیا ہے برا کیا ہے،